بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 40۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ تنقیح حصہ 11 بنا علی اربعۃ ارکان قصر الاحکام کی تشریح۔ تنقیح الاصول کا خطبہ چل رہا تھا، جس کے خطبے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ الفاظ استعمال کیے ہیں، تو ان میں سے چند کلمات کی تشریح اس سبق میں بیان کریں گے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ استعمال کیے تھے الیہ یصعد الکلم الطیب من محامد لاصولها من مشارع الشرع ماء ولفروعها من قبول القبول نماء على ان جعل اصول الشریعۃ ممہدۃ المبانی وفروعها رقیقۃ الحواشی بنا على اربعۃ ارکان قصر الاحکام واحکمہ بالمحکمات غایۃ الاحکام وجعل المتشابہات مقصورات خیام الاستتار ابتلاء لقلوب الراسخین والنصوص منصۃ عرائس افکار المتفکرین وکشف القناع عن جمال مجملات کتابی بسنت نبیہ المصطفیٰ وفصل خطابہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ ما رفع علام الدین باجماع المجتہدین ووضع معالم العلم علی مسالک المعتبرین۔ تو اس خطبے میں اس سے پہلے بنا علی اربعۃ ارکان قصر الاحکام سے جو پہلے کی عبارت ہے اس کی تشریح ہو چکی۔ آج کے سبق میں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ بنا علی اربعۃ ارکان قصر الاحکام واحکمہ بالمحکمات غایۃ الاحکام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کے محل کی بنیاد 4 ارکان پر بنائی ہے، اور پھر محکمات کے ساتھ اس کو محکم بنایا انتہائی، اور متشابہات کو پردوں کے خیموں میں بند بنایا ہے۔ یعنی مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اس وجہ سے ہم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکام اور دین عطا فرمایا ہے، اور اس کی تشبیہ مصنف نے محل کے ساتھ کی ہے کہ جیسے محل مضبوط ہوتا ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو بھی مضبوط بنایا ہے، اور جیسے کہ کوئی محل ہوتا ہے وہ 4 ارکان پر 4 دیواروں پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس طرح احکام شریعت کی بھی 4 بنیادوں پر ہے: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ پھر اس میں ہم بعض احکامات کو دیکھ لیں تو بعض محکم ہے اور بعض متشابہات ہیں۔ محکمات کو اس لیے نازل کیا کہ محکمات کے ذریعے سے دین کو مضبوط بنا دیا جائے، اور متشابہات کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ راسخین فی العلم کے دلوں کی آزمائش اس میں ہو۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں قولہ بنا علی اربعۃ ارکان بمنزلۃ البدل من الجملۃ السابقۃ شبہ الاحکام الشرعیۃ بقصر من جہۃ ان الملتجئ الیہا یامن من غوائل عدو الدین وعذاب النار فاضاف المشبہ بہ الی المشبہ کما فی لجین الماء، والاحکام تستند الی ادلۃ جزئیۃ ترجع مع کثرتها الی 4 دلائل هي أركان قصر الأحكام فذكرها في أثناء الكلام على الترتيب الذي بنى الشارع الأحكام عليها من تقديم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم العمل بالقياس۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کو حل کرنے کے لیے بنا علی اربعۃ ارکان قصر الاحکام اس کے بارے میں 5-6 باتیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بنا علی اربعۃ ارکان یہ ترکیب میں بدل ہے، یعنی اس سے پہلے جعل آیا ہے علی ان جعل، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے اصول شریعت کو بنایا، اور یہ اس سے بدل ہے، تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے احکام کی بنیاد 4 ارکان پر بنائی ہے، تو یہ جملہ سابقہ سے بدل ہے۔ دوسرا وہ یہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے احکام شریعہ کی تشبیہ دی ہے ایک محل کے ساتھ، اس اعتبار سے، اور وجہ شبہ اس میں یہ ہے کہ جو قصر میں پناہ حاصل کرے تو وہ دین اور دین کے دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس طرح محل میں کوئی رہتا ہے تو وہ دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس طرح جو دین کے دشمن ہیں تو اس کے ذریعے سے احکام شریعہ کی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
اور پھر دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو تشبیہ ہے اس میں مشبہ بہ کو مشبہ کی طرف مضاف کیا ہے، جس طرح کہ لجین الماء میں ہے۔ ہم دیکھ لیں لجین الماء یعنی وہ پانی جو چاندنی کی طرح سفید ہو، تو اس میں جو پانی صاف شفاف ہو اس کو لجین کے ساتھ یعنی فضہ کے ساتھ، چاندی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو صراحت کے ساتھ تو آدمی اس طرح کہہ سکتا ہے الماء کاللجین، وہ پانی جو چاندی کی طرح ہے، لیکن کبھی جو مشبہ بھی ہے اس کو مشبہ کی طرف مضاف کر دیتے ہیں، اور اس کی مثال ہے لجین الماء۔ تو یہاں اضافت کا ترجمہ درست نہیں ہے کہ پانی کی چاندی، بلکہ مطلب وہ پانی جو چاندی کی طرح سفید ہے۔ تو اس طرح یہاں بھی قصر الاحکام مصنف نے کہا ہے، تو احکام کا قلعہ، احکام کا محل، یہ مشبہ بھی کی مشبہ کی طرف اضافت ہے، مطلب وہ احکام جو قلعے کی طرح ہے۔ تیسری بات علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والاحکام تستند الی ادلۃ جزئیۃ ترجع مع کثرتها الی اربعۃ دلائل۔ آپ اس کو ایک سوال اور اعتراض کے جواب بھی قرار دے سکتے ہیں۔ ایک سوال ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اوپر لکھا کہ احکام کے جو ادلہ ہے وہ 4 ہیں، حالانکہ احکام کے جو ادلہ ہے وہ 4 نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی دلیل صرف قرآن مجید بنتی ہے، بعض ایسے مسائل ہیں جس کی دلیل صرف حدیث میں ہوتی ہے، بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کی دلیل صرف قیاس ہوتا ہے۔ تو ہر مسئلے کے لیے تو 4 دلیل نہیں ہوتے، بعض ایسے مسائل ہیں جس کے جو دلائل ہیں وہ 4 ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر جو دلائل ہیں وہ یا تو صرف قرآن ہوتا ہے، یا حدیث ہوتی ہے، یا اجماع ہوتا ہے، یا قیاس اس کی دلیل ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیسے کہا کہ احکام کی بنیاد 4 دلائل پر ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگرچہ احکام کی نسبت خود اس کی اپنی ادلہ جزیہ کی طرف ہوتی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ ہے۔ ان سب کو اگر اکٹھے کیا جائے تو وہ 4 دلائل کی طرف ہوتے ہیں، یعنی ہر جگہ میں ہم اگر دیکھ لیں کہ جو دلیل بنتی ہے تو وہ یا قرآن ہے، یا حدیث ہے، یا اجماع ہے، یا قیاس ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس لیے اس کو ہم نے 4 قرار دیا۔ اور یہ احکام کے جو محل ہے اور قلعہ ہے اس کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے ان 4 کو اسی ترتیب کے ساتھ رکھا ہے جس ترتیب کے ساتھ شریعت نے احکامات کی بنیاد اس پہ رکھی ہے۔ مطلب یہ 4 دلائل ایک درجے کے دلائل نہیں ہیں، اس میں جو قرآن ہے وہ زیادہ مضبوط دلیل ہے، پھر حدیث مضبوط دلیل ہے، اس کے بعد اجماع مضبوط دلیل ہے، پھر قیاس مضبوط دلیل ہے، اس کے بعد ترتیب کے ساتھ ہے۔ تو مصنف نے بھی اسی ترتیب کے ساتھ رکھا ہے جس ترتیب کے ساتھ شریعت نے بھی اس کو وہ درجہ دیا ہے۔ فذکرھا فی اثناء الکلام علی الترتیب الذی بنى الشارع الاحکام علیہا، شارع نے جس ترتیب پر احکام کی بنیاد رکھی اس ترتیب کے ساتھ مصنف نے بھی اس کو ذکر کر دیا۔ اور وہ ترتیب کیا ہے؟ کتاب اللہ کو مقدم کرنا، پھر سنت کو مقدم کرنا، پھر اجماع کو مقدم کرنا، پھر قیاس پر عمل کو ذکر کرنا۔ آگے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ذکر الثلاثۃ الاول صریحا، مصنف نے اپنی عبارت میں 4 دلائل کو صراحتاً ذکر کر دیا۔ ہم اگر دیکھ لیں عبارت میں اللہ تبارک وہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی احکام کی بنیاد پر محکمات کا ذکر کیا، اور متشابہات یہ قرآن مجید کا ذکر ہوا، یا نصوص میں بھی قرآن اور حدیث آ جائیں گی، اور پھر سنت نبی کا بھی ذکر کر دیا، اور باجماع المجتہدین اجماع کا بھی ذکر آ گیا، اور وضع معالم العلم علی مسالک المعتبرین، اس میں قیاس والوں کا ذکر آ گیا۔ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے 3 کا ذکر تو مصنف نے صریح کیا، البتہ قیاس کا ذکر انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ کیا، ووضع معالم العلم علی مسالک المعتبرین۔ تو یہاں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم کے جو نشانات ہیں وہ معتبرین یعنی قائسین اور مجتہدین کے نقش قدم پر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا۔ تو یہاں معتبرین سے مراد قائسین ہیں جو نصوص میں غور و فکر کرتے ہیں اور احکام کے عللوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ مصنف نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس لفظ سے لیا فاعتبروا یا اولی الابصار،
تو اس میں اعتبار کا لفظ ہے، اور اعتبار کا لفظ یہ قیاس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تقول اعتبرت الشیء اذا نظرت الیہ ورأیت حالہ، تم اعتبرت الشیء اس وقت کہو گے جب تم کسی چیز کو غور سے دیکھ لو اور اس کی تمام حالت کا جائزہ لو۔ تو بہرحال مصنف نے قیاس کا ذکر ان کے ساتھ کیا، اور اس میں معالم کا لفظ آیا ہے۔ معالم یہ معلم کی جمع ہے، اور معلم اس اثر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے راستے کی رہنمائی ہو سکے۔ عبر به عن علت الحکم، لیکن یہاں علت حکم مراد ہے جس کے ذریعے سے مقیس میں حکم کا ثبوت معلوم ہو سکتا ہے۔ یعنی یہاں مصنف نے گویا تشبیہ دی ہے کہ جس طرح کوئی راہ چلنے والا ہو اور اس کے پاؤں کے نقش قدم کی وجہ سے ہمیں راستے کا علم ہو، تو اس طرح جو فقہا ہے وہ جہاں قیاس کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں علت معلوم ہوتی ہے، اور ان کے نقش قدم کی وجہ سے ہمیں دیگر مسائل کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے جس کا جواب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَإِن قُلْتَ لَيْسَ ترتیب الشارع تقدیر السنة على الإجماع مطلقا بل إذا كانت قطعية قلت الكلام في متن السنة ولا خفاء في تقدمه وإنما يؤخر حيث يؤخر لعارض الظن في ثبوته۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ حضرات نے قرآن کو مقدم کیا، اس کے بعد سنت، پھر اجماع، پھر قیاس۔ حالانکہ بعض جگہوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنت مقدم ہو جاتے ہے قرآن پر، اسی طرح قرآن وہ قیاس مقدم ہو جاتا ہے سنت پر، یا اجماع مقدم ہو جاتی ہے سنت پر۔ ایسا ہو سکتا ہے، جس طرح مثلا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اگر خبر واحد ہے تو اس پر اجماع مقدم ہے، اجماع اس کے بنسبت قوی دلیل ہے۔ تو یہ آپ نے کیسے مقدم کر دیا، کتاب اللہ کو مقدم کیا، یا کتاب اللہ کی شاذ قرات ہے اور اس پر ہم سنت کو یا اجماع کو مقدم کر دیتے ہیں؟ تو یہ اعتراض اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ فَإِن قُلْتَ، اگر تو یہ اعتراض کرے کہ شارع کی ترتیب تو سنت کو اجماع پر مطلقاً مقدم کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت ہے کہ جب قطعی ہو۔ اگر سنت قطعی ہو تو پھر یہ اجماع پر مقدم ہے، اگر سنت میں ظن ہے تو پھر اجماع اس پر مقدم ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ہمارا مقصد متن کو دیکھ کر یہ ترتیب ہم نے بنائی ہے کہ جو قرآن ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا متن ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا، اور سنت کا جو متن ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، اس لیے اس کو اس کے بعد ذکر کیا۔ اور اجماع جو ہے وہ عام مجتہدین کے اقوال ہوتے ہیں اور اس پر اتفاق ہوتا ہے، اور قیاس کسی مجتہد کا فکر ہوتا ہے اور اس کا اجتہاد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا متن کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو یہ ترتیب دی ہے۔ باقی یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ قرآن مقدم ہو، ہر جگہ حدیث مقدم ہو، ہر جگہ اجماع مقدم ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سنت قرآن پر مقدم ہو اگر سنت صریح ہو، اور اسی طرح اگر سنت متواتر ہو اور قرآن میں جو ہے وہ شاذ قرات ہے، اسی طرح سنت خبر واحد ظنی ہے اس میں ہو، اور اجماع قطعی ہو تو پھر اجماع کو مقدم کیا جائے گا۔ تو جواب یہ ہے کہ کلام یہ سنت کے متن میں ہے اور اس کے تقدم میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں البتہ جب یہ مؤخر ہوتا ہے تو وہاں کسی ظن کی وجہ سے، ظن کے عارضے کی وجہ سے مؤخر ہوتا ہے کہ اس کے ثبوت میں شک ہوتا ہے۔ آگے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ثم ذکر بعض اقسام الکتاب اشارۃ الی انہ کما یشتمل القصد علی ما هو غایۃ فی الظہور وعلی ما هو دونہ وعلی ما هو غایۃ فی الخفاء والاستتار بحیث لا یصل الیہ غیر رب القصر وعلی ما هو دونہ كذلك قصر الاحکام یشتمل علی محکم هو غایۃ فی الظہور ونص هو دونہ علی متشابہ هو غایۃ فی الخفاء ومجمل هو دونہ وسیجیء تفسیرها۔ ہم اگر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کے کلام میں دیکھیں، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے بہت کمال کی تشبیہ دی ہے۔ انہوں نے احکام کی تشبیہ محل کے ساتھ اور قلعے کے ساتھ دی ہے، لیکن یہ صرف مجملاً بھی نہیں دی بلکہ مکمل طور پر یہ اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یعنی جس طرح احکام میں انسان کی حفاظت ہوتی ہے، اس طرح محل میں اور قلعے میں انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ پھر آگے تشبیہات بھی اس میں مراد ہیں کہ جس طرح محل میں اور قلعے میں بعض چیزیں نظر آنے والی ہوتی ہے اور بعض چیزیں نظر نہیں آنے والی ہوتی، اس طرح احکام میں بھی
بعض احکام انتہائی واضح ہوتی ہے اور بعض احکام واضح نہیں ہوتے ہیں۔ پھر محل میں ہم اگر دیکھ لیں بعض ایسی جگہ بھی ہے وہ نظر نہیں آتی لیکن وہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا سوائے جو بادشاہ ہوتا ہے اور یا اس محل کا جو مالک ہوتا ہے، اس قلعے کا جو مالک ہوتا ہے وہ صرف وہاں جا سکتا ہے یا اس کے خاص خادمین جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم احکامات میں بھی دیکھیں بعض بہت ظاہر ہوتا ہے اور بعض صرف مجتہد کو وہ پتہ چل سکتے ہیں اور بعض مجمل ہوتے ہیں، کبھی کوئی نہیں پہنچ سکتا اس کی طرف۔ تو بہرحال صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تشبیہ بہت عمدہ دی ہے۔ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر مصنف نے ذکر کیا کتاب اللہ کے بعض اقسام کو جس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جس طرح محل مشتمل ہوتا ہے ایسی جگہوں پر جو انتہائی واضح اور نظر آنے والی ہو اور ایسی جگہوں پر جو اس سے کم نظر آنے والی ہو، اور علامہ ہوا غایۃ فی الخفاء، اور ایسی جگہ پر مشتمل ہوتی جو انتہائی خفیہ ہو اور انتہائی پوشیدہ ہو، اس طور پر کہ محل کے مالک کے علاوہ کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا، اس علامہ ہوا دونہ اور اس سے بھی کم۔ اسی طرح احکام کا جو قصر ہے، احکام کی جو قلعہ ہے، یہ بھی بعض ایسے احکامات پر مشتمل ہوتا ہے جو محکم ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں اور انتہائی آسان ہوتے ہیں اور یہ انتہائی واضح ہوتے ہیں، اور منصوص پر بھی مشتمل ہوتے ہیں جو محکم کے بنسبت اس میں ظہور کم ہوتا ہے۔ اسی طرح متشابہ مسائل پر بھی مشتمل ہوتا ہے جو انتہائی خفیہ ہوتے ہیں، اور مجمل پھر اس سے بھی نچلے درجے کی خفیہ ہوتے ہیں، اور ان سب کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ تو بہرحال علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تشبیہ کے ساتھ ساتھ جو اصول ذکر کیے گئے ہیں اور جو اس کے اقسام ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ تو ظاہر، نص، مفسر، محکم، مجمل، متشابہ، خفی، اس سب کا ذکر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں کیا۔ ہم اگر دیکھ لیں محکمات کا لفظ آیا ہے، متشابہات کا لفظ آیا ہے، اور پھر نصوص کا ذکر آیا ہے، اس سے نص کی طرف اشارہ ہے، اور اسی طرح خفی کا ذکر آیا ہے۔ تو تمام جو اصول فقہ کے اصطلاحات ہے اس کا ذکر بھی یہاں آ گیا ہے۔ انشاءاللہ ان سب کی تفصیل اور ان کی تعریفات آگے آ جائے گی۔